قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر تحفہ انہیں دو، او ردوہا، یا وہی انہیں لوٹا دو۔ ایک روایت ملتی ہے ہمیں، وہ اس روایت کے الفاظ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا، فرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ثم جلسا، پھر وہ بیٹھ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی 10 نیکیاں۔ ثم جاء آخر، پھر ایک دوسرا آیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، فرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا، فجلسا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا، فقال عشرون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ ثم جاء آخر، پھر ایک دوسرا شخص آیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس نے یہ کلمات کہے، فرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فجلسا، پھر وہ بیٹھ گیا، فقال ثلاثون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ تو قرآن مجید کا حکم تو یہ ہے کہ جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے اچھے انداز میں جواب دو، یا وہی اس سے لوٹا دو، یعنی اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو کم از کم وعلیکم السلام کہنا یہ لازم ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق بیان کیے ہیں، اس میں ایک حق آپ نے یہ بیان فرمایا، رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ تو کوئی اگر السلام علیکم کہتا ہے، آپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا اس سے، یعنی اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، تو یہ بہترین انداز میں اس کا جواب دینا ہو گیا، یا کم از کم جو اس نے کہا ہے وہ تو لوٹا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دروس اللغت العربیہ کا آج ہم دوسرا سبق شروع کرنے لگے ہیں، الدرس الثانی۔ یہ بھی ایک مکالمہ ہے ہشام اور بلال کے درمیان۔ ہشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال
بلال، دونوں اسما جو ہیں وہ منصرف اسما ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں. بلال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اخی؟ من الاخو؟ کیف حالک آپ جانتے ہیں حال پوچھنے کے لیے عربی زبان میں جو ہم کلمات استعمال کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیسا ہے. یا اخی، اے میرے بھائی. من الاخو، من کے معنی ہوتے ہیں کون، اور الاخ کے معنی بھائی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ عربی زبان میں یہ کسی اجنبی کے بارے میں جاننے کا نہایت شائستہ انداز ہے کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں، آپ کی تعریف، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں آپ کی تعریف، تو عربی زبان میں کہا جائے گا من الاخو. من الاخو، بھائی صاحب کون، یعنی آپ کون ہیں. ہشام کہتا ہے، ہشام جواب دیتا ہے، یعنی ہشام نے پہلے السلام علیکم کہا، بلال نے جواب دیا اور پھر ہشام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. تو ہشام جواب دے رہا ہے انا مہندس جدید، میں ایک نیا انجینئر ہوں، میں نیا انجینئر ہوں. مہندس جدید موصوف صفت. اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے. انا من الولایات المتحدہ. ولایت اسٹیٹ اور ولایات اسٹیٹس. تو الولایات المتحدہ یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹھیک ہے. انا من الولایات المتحدہ، میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں. بلال اہلاً و سہلاً و مرحباً بک یا اخی. اہلاً و سہلاً و مرحباً بک باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. مرحباً بک اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. ویلکم کہنے کے لیے عربی زبان میں ایک ایکسپریشن ہے. یا اخی انا مسرور، انا مسرور، مجھے خوشی ہوئی ہے، میں خوش ہوں، مجھے خوشی ہوئی ہے. بلقائک، آپ سے مل کر. لقاء ملاقات، ملنا، ٹھیک ہے. تو بلقائک، آپ سے ملاقات کے ساتھ مجھے خوشی ہوئی. انا زمیلک، میں آپ کا کولیگ ہوں. یہاں پر کولیگ کے معنی میں آئے گا نہیں، کیونکہ وہ انجینئر ہے نا، تو ساتھ کام کرنے والا، تو یعنی کولیگ کے معنی میں ہم اسے یہاں پر کریں گے. انا زمیلک، میں آپ کا کولیگ ہوں. اسمی بلال، اسمی بلال ابن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے، میرا نام بلال بن حامد ہے. یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ بلال کا لفظ جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آتا ہے، بلال، اور یہاں پر آپ دیکھیں بلال کی تنوین غائب ہے. تو تنوین کب غائب ہوتی ہے؟ مضاف ہو کر، لیکن یہ مضاف نہیں ہے، کیونکہ اگر مضاف ہوتا تو اگلا اسم مضاف الیہ ہوتا، تو اگلا اسم مضاف الیہ نہیں ہے، ابن رفع میں ہے. اصل میں نوٹ کر لیجئے کہ ابن کا لفظ جب بھی ترکیب میں آتا ہے تو ابن سے جو پہلے والا لفظ ہوتا ہے نا، ابن کا لفظ جب بھی کسی ترکیب میں آتا ہے تو اس سے ابن سے جو پہلے لفظ ہوتا ہے، ابن اس کے لیے صفت بن کر آتا ہے اور بعد والے کے لیے مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ایسی صورت میں بلال یعنی تنوین کو ختم کر دیا جاتا ہے، تنوین کو ختم کر دیا جاتا ہے. بلال ابن کا حمزہ تو ویسے حمزۃ الوصل ہے، ورنہ تو ویسے پڑھنا چاہیے تھا نا بلال نبن، اس طرح بنتا ہے نا پڑھنا بلال نبن، لیکن نہیں، بلال ابن کہہ دیا جاتا ہے. یعنی ایک آپ کے پاس ایک نئی بات آئی، بلال ابن، یعنی تنوین اس اسم کی تنوین ختم کر دی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ
ابن کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا، یہ قاعدہ لیکن یہاں پر لکھا ہوا مل رہا ہے آپ کو. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابن کا حمزہ لکھا بھی نہیں جاتا. ابن کا لفظ جب بھی علمین کے درمیان میں آ جائے، علمین کے درمیان میں آ جائے تو ابن کا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا. لیکن وہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، وہاں پر آپ کو عزیر بھی نظر آئے گا، عزیر ابن اللہ. تو قرآن مجید کا اپنا ایک رسم الخط اور وہ سارا ہے. باقی احادیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے نا، آپ کو بالکل ایگزیکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی ملے گا انشاءاللہ. امن واشنطن انت یا ہشام، کیا تم واشنگٹن سے ہو اے ہاشم، اے ہشام. ہشام کہتا ہے لا نہیں، انا لست من واشنطن. لستو، یہاں پر ایک لفظ آ گیا لستو. اس لفظ کو ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی سبق کی طرف آئیں گے. لیسا کی گردان آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. لیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک فعل ناقص ہے. فعل ناقص کانا فعل ناقص ہے، اور کانا و اخواتہا یہ ٹاپک ہے آپ کا، آپ کی کتاب میں لسان القرآن میں دیا ہوا ہے، منصوبات میں اس کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو کانا ایک فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کانا کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کانا کسی اسم کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مثلا دیکھیں فعل دو طرح کا ہوتا ہے، یا وہ لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. مثلا ذہبا ایک فعل لازم ہے، وہ گیا، ذہبا وہ گیا، اور ضربا ایک فعل متعدی ہے، اس نے مارا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ذہبا فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر رہا ہے، ذہبا وہ گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. ضربا اس نے مارا، بات پوری کر رہا ہے، مفعول آپ لگا دیں ضربا حامدن تو کلیئر ہے. اب کانا ایک فعل ناقص ہے اس اعتبار سے کہ کانا کے معنی ہے وہ تھا، کانا وہ تھا. اب کانا مفہوم کلیئر نہیں کر رہا، وہ تھا بات پوری نہیں ہو رہی، وہ تھا. فعل چاہے لازم ہو متعدی ہو، وہ فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ کانا بھی ایک فعل ہے، لیکن وہ کانا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کر رہا. آپ نے کہا جی وہ تھا، ابھی بھی انکمپلیٹ ہے، کیا تھا. لہذا کانا کے بعد لازماً حالت نصب میں ایک چیز لانی پڑے گی، کانا مریضن، وہ بیمار تھا، وہ بیمار تھا. تو کانا فعل ناقص ہے، اور اگر اس کو نارمل فعل کے طور پہ دیکھیں تو اس کا فاعل ہوا اور مریضن اس کا مفعول ہو گیا. ایسے لگ رہا ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو ہوا کانا کا اسم ہے اور مریضن کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، اس لیے منصوبات میں کانا کو پڑھایا جاتا ہے. اور یہ کانا کی ایک فیملی ہے، کانا و اخواتہا، کانا اور اس کی بہنیں. کانا کی بہنوں میں ایک بہن کانا کی جو ہے وہ ہے لیسا. لیسا کے معنی ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اب دیکھیں وہ نہیں ہے، بات پوری ہو رہی ہے کوئی؟
نہیں ہو رہی نا. یعنی یہ بھی ایک فعل ہے لیکن فعل ناقص ہے, وہ نہیں ہے. اب اگر کیا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی خبر لانی پڑے گی. لیسا حاضرن, وہ حاضر نہیں ہے, وہ حاضر نہیں ہے. تو جس طرح کانا کا ایک اسم اور ایک خبر ہے, اسی طرح لیسا کا ایک اسم اور ایک خبر آتی ہے. اچھا, کانا ماضی ہے تو کانا کا مضارع استعمال ہوتا ہے یکونو. کانا کی گردان آپ کو آتی ہے نا ماضی کی کانا کی, کانا کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتما, کنتم, کنتی, کنتما, کنتنا, کنتو, کننا. پھر کانا کا یکونو, یکونو کی گردان میں آتی ہے یکونو, تکونو, تکونو, اکونو, نکونو, یکونانی, تکونانی, 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 یکونونا, یکننا, تکونونا, تکننا, تکونینا. تو کانا کا مضارع بھی آتا ہے لیکن لیسا کا مضارع نہیں آتا, لیسا کا صرف ماضی استعمال ہوتا ہے. کہ لیسا کا مضارع استعمال نہیں ہوتا, یہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے لیسا, اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اس کے اندر ہی نہیں کا مفہوم موجود ہے, میں نے اس کو آپ یاد رکھنا ہے, وہ نہیں ہے کہ معنی میں ہے. اچھا, بہر لیسا کی گردان چلتی ہے, لیسا کی پوری گردان ہوتی ہے. اب لیسا کی گردان کیا ہے وہ میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, تاکہ جب آپ کو گردان کے سارے سیکھے پتہ چل جائیں گے تو سبق میں پڑھنا آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. لیسا پہلا سیگا. دوسرا سیگا لیسا, 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 لیسو. وہ نہیں ہے, وہ دونوں نہیں ہیں, وہ سب نہیں ہے. اچھا, مونس کا سیگا کیسے بناتے ہیں؟ جو پہلا سیگا ہوتا ہے اس کے ساتھ تا ساکن لگا دیتے ہیں صرف. لیست, وہ مونس نہیں ہے. پھر لیستا, اور یہ چھٹا سیگا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا ٹریک چینج ہوتا ہے یہاں سے, تو یہ بنتا ہے سیگا لسنا. اب یہ دیکھیں لسنا بنا کیسے. آپ کو یاد ہے کہ ہم جب ماضی میں چھٹا سیگا بناتے ہیں تو جو پہلا سیگا ہمارے پاس ہوتا ہے نا, اس کے آخری حرف کو ہم کرتے ہیں ساکن اور نون زبر نہ لگا دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا. جیسے دیکھیں دخلا ہے ہمارے پاس, دخلا, 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 دخلو, دخلت, دخلتا, آخری کو کیا ساکن اور نون زبر نہ لگا دیا دخلنا. یہی رول ہے نا. اچھا, اب اسی طرح لیسا کے ساتھ ہم یہ کام کریں تو یعنی یہ لیسا ہے نا ہمارا لیسا, اب ہم نے اس سین کو کرنا ہے ساکن, سین کو کیا ساکن, یہ ساکن کیا اور نون زبر نہ لگا دیا. یا بھی ساکن اور سین بھی ساکن, دو ساکن اکٹھے ہو گئے. دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک ساکن کو نکال دیا جاتا ہے, کمزور گرتا ہے. اور کون کمزور ہے؟ یا کمزور ہے. جب اس کو نکالا تو سیگا آپ کے سامنے بن گیا لسنا. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا بھی باقاعدہ ایک قاعدہ ہے جس کے تحت لسنا بنا ہے. اب لس کی آواز آئے گی آپ کو لس, لستا, لستما, لستم, لستی, لستما, لستنا, لستو, لسنا. کلیئر ہو گیا نا. اب یعنی اگر میں لکھ دیتا ہوں پوری کردان تاکہ جو نوٹ کر رہے ہیں وہ لستا, لستما اور لستم. لستی, لستما, لستنا, اور واحد متکلم کا صیغہ لستو, لسنا. قرآن مجید میں بہت سارے صیغے استعمال ہوئے ہیں. لیست الیہود, ٹھیک ہے, قالت الیہود لیست النصارى علی شیء. اسی طرح فذکر انما انت مذکر, لستا
علیہم بمسیطر. لستا، لستو میں نہیں ہوں، اور لیسا کی خبر جو ہوتی ہے، ہم نے پڑھا نا لیسا فعل ناقص ہے تو لیسا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. تو لیسا کی خبر پر حرف جر با بھی داخل ہوتا ہے، حرف جر با داخل ہوتا ہے. جیسے دیکھیں قرآن مجید میں ہے الیس اللہ بی احکم الحاکمین. الیس اللہ بکاف عبدہ. ہم کہہ رہے ہیں لیسا ماضی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. بالکل، جس طرح کانا کا اسم ضمیر ہو سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے، اس طرح لیسا کا، اس کی فیملی ہے نا، کانا کی فیملی، تو فیملی ہے تو ظاہر بات ہے جو کانا کے ساتھ ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ ہے کہ ہاں لیسا اس کی خبر پر با آپ کو ملے گا، نہ بھی ہو تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، لیکن عموماً آپ کو نظر آئے گا. جی بالکل، خبر نصب میں ہوگی لیکن اس با کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلی جائے گی. یہ ہے، ہم اس کو پڑھتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما یا لا مشابہ بھی لیسا لگا دیا جاتا ہے. یعنی وہ ما اور لا مشابہ بھی لیسا، اس لیے کہتے تھے کہ لیسا اصل میں خبر کو نصب دیتا ہے، اس لیے ما اور لا وہ لیسا کے مشابہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہے یہ ماضی لیسا، لیکن اس کا ترجمہ آپ حال میں کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. بس اس کو ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پہ یاد کر لیں، اس کا مضارع استعمال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو لیسا کے معنی وہ نہیں ہے، سمپل. یہ زیادہ اس میں پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سمپلی لیسا کے بارے میں 2-3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے. نمبر 1 کہ لیسا ایک فعل ناقص ہے، اس کا ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے خبر پر آپ کو حرف جر با عموماً نظر آتا ہے، اکثر نظر آتا ہے. دوسری بات یہ کہ لیسا کا مضارع استعمال نہیں ہوتا ہے، یہی لیسا کی گردان پوری آتی ہے ماضی کی، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس میں نہیں کا مفہوم شامل ہوتا ہے. پہلا صیغہ لیسا جو ہے وہ نہیں ہے. کلیئر ہو گیا. اور لیسا کا اسم جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اب یہی باتیں سامنے رکھ کر آپ لیسن پڑھیں گے تو سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. جی ہشام کہتے ہیں لا انا لستو من واشنگٹن. انا لستو میں نہیں ہوں واشنگٹن سے. انی من نیو یورک، یعنی نیو یارک کتنا مشکل بنا دیا گیا. انی من نیو یورک. ٹھیک ہے نا. لیکن اسے ہم ملک کا نام ہے تو نیو یو رکا پڑھیں گے نا، غیر منصرف کے طور پہ پڑھیں گے نا اس کو. شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں نا. بلال اگلا سوال کرتا ہے امسلم ابو کا یا ہشام. اے ہشام کیا تمہارے والد مسلمان ہیں؟ بلال ہشام جواب دیتا ہے لا ہوا لیسا بمسلم. اب بس اسلوب آپ سامنے رکھیں، ہوا لیسا بمسلم، یعنی یہاں پر لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ بن کر خبر بن رہا ہے. جی یہ پوائنٹ اصل میں نوٹ کریں. ہوا مبتدا مزا صاحب اور لیسا فعل ناقص، ہوا اس کا اسم. ٹھیک ہو گیا. با گرامر والے کہتے ہیں با یہ زائدہ ہے. زائدہ جب زائدہ کہا جاتا ہے تو اس کو ترکیب میں نہیں لایا جاتا. با زائدہ اور مسلم جو ہے یہ خبرو لیسا، بس اس طرح کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسلوب آپ کے سامنے آ گیا کہ لیسا کی خبر پر آپ حرف جر دیکھ رہے ہیں. لا ہوا لیسا بمسلمن. بلال و امو کا اور تمہاری ماں مسلمتن ہیا، کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہشام لا ہیا لیست بمسلمتن.
ہی لیست بمسلمتن، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. بلال الکا ابناؤن یا ہشام، اے ہشام کیا تمہارے بیٹے ہیں؟ ہشام نام، جی ہاں، لی ستۃ ابنائن، میرے 6 بیٹے ہیں. گنتی آپ بھول نہ جائیں اس لیے ڈاکٹر صاحب نے یہاں بھی شامل کر دی. جی ہاں میرے 6 بیٹے ہیں. بلال اطلاب ہم، کیا وہ طلباء ہیں؟ ہشام لا نہیں، ہم لیسو بطلاب. تو سارے سیغے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس گردان کے جو میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھی ہے. لا نہیں، ہم لیسو بطلاب، وہ طالب علم نہیں ہے. ان بعضهم تجار، بعضهم ان کے بعض، ان میں سے بعض، ان بعضهم تجار ان میں سے بعض بزنس مین ہیں، و بعضهم مہندسون اور بعض انجینئر ہیں. بلال اگلا سوال کرتا ہے الکا بناتن، کیا تمہاری کوئی بیٹیاں بھی ہیں؟ ہشام نام، جی ہاں، لی 5 بناتن، میری 5 بیٹیاں ہیں، میری 5 بیٹی ہیں. بلال پھر سوال کرتا ہے امتزوجات ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ متزوج ہم نے لفظ پڑھا تھا پہلے بھی، یہ کس اس کا مادہ اور باب، زا واو جیم مادہ ہے اس کا، اور باب کس باب سے آیا؟ یہ باب تفعیل میں جب آتا ہے نا تو یہ بنے گا زوجا یزوجو، زوجا یزوجو تزویجن. اس کے معنی ہوں گے کسی کی کسی سے شادی کرانا. باب تفعیل میں جب آتا ہے نا تو یعنی میں آپ کی کسی عورت سے شادی کرا دوں تو یہ تزویج ہے. ٹھیک ہو گیا؟ انہی معنی میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں استعمال کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے شادی کی ہے، حضرت زید بن حارثہ کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وَزَوَّجْنَا، زوجنا، ہم نے شادی کرائی کا تیری ہاں اس سے، زوجنا کا ہاں، شادی کرانا. ٹھیک ہے نا؟ بڑے پیارے الفاظ ہیں. یعنی اس کے پورے الفاظ ہیں کہ فلما قضا زید منہا وطرن، تو زوجنا کا ہا یعنی جعلنا ہا، اس کا لفظی ترجمہ کریں جعلنا ہا لکا زوجتن، جعلنا ہا ہم نے بنا دیا اس کو، لکا تیرے لیے، زوجتن بیوی. تو اس کے یہ جب باب تفعیل سے آتا ہے. جب یہ باب تفاعل سے آتا ہے نا، تزوجا یتزوجو، تزوجا یتزوجو، تزوج، تو اس وقت اس کے معنی ہوتا ہے شادی کرنا، شادی کرنا. یعنی تزوجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کر لی. بات کلیئر ہوئی؟ اس سے پھر تزوجا یتزوجو، یتزوجو سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ متزوجن، شادی کرنے والا، متزوجن. متزوجاتن ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ بالکل. ہشام لا نہیں، ہننا لسنا، ہننا لسنا بمتزوجاتن، وہ شادی شدہ نہیں ہے. انہن صغار، صغیرہ کی جمع، صغیر کی جمع بھی صغار آتی ہے اور صغیرہ کی جمع بھی صغار. انہن صغار، وہ چھوٹی ہیں. بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیہ، ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں ہیں، وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور ان میں سے بعض مڈل اسکول میں. بلال الکا اخوتن، کیا تمہارے بھائی بھی ہیں؟ کیا تمہارے بھائی ہیں؟ ہشام لا
جی نہیں، لیس لی اخوتن، میرے کوئی بھائی نہیں ہے، ان لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں۔ بلال پھر سوال کرتا ہے امسلمات ہن، کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہشام جواب دیتا ہے نام، جی ہاں، ہن مسلمات والحمدللہ، الحمدللہ وہ مسلمان ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری یہ بک کا دوسرا لیسن ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اس کی ایکسرسائزز یہ آپ کر کے لائیے گا تاکہ پھر ہم تیزی سے اپنے لیکچر میں ان کو مکمل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو بھی آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن